جون کی حبس زدہ رات تھی اور کراچی کا موسم اپنی شدتوں کے عروج پر تھا۔ آسمان سے آگ برس رہی تھی اور اس رات کا سناٹا صرف حبس کی وجہ سے مزید بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ میں دلہن بنی سسرال کے اس بڑے سے کمرے میں بیٹھی تھی جو میری نئی زندگی کی شروعات کا گواہ بننے والا تھا۔ کمرے میں اے سی پوری طاقت سے چل رہا تھا اور اس کی ٹھنڈا کمرے کے ہر گوشے میں محسوس کی جا سکتی تھی، مگر میرے اندر ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ میں نے اپنی شادی کے لیے جو جوڑا منتخب کیا تھا وہ اپنی مثال آپ تھا، نہایت قیمتی، بھاری بھرکم کام والا شرارہ، جو دیکھنے میں تو آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا، مگر پہننے کے بعد وہ میری ذات کے لیے ایک طلسماتی قید خانے سے کم نہ تھا۔ کمرے میں رخصتی کے بعد مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں بستر کے کنارے پر سمٹی بیٹھی تھی اور ہر گزرتا لمحہ میرے لیے ایک آزمائش بنتا جا رہا تھا۔ میرے جسم پر وہ شدید خارش شروع ہو چکی تھی جس نے میری تمام تر خوشیوں کو ایک طرف کر دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ خارش کسی زہر کی طرح میرے جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ میں نے وہ حرکت کی تھی جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، مگر میری اماں کے کہے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور میں نے اپنی نادانی میں وہ سب کر لیا تھا۔ اب وہی عمل میری جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ میں کمرے میں اکیلی تھی اور اس بات سے خوفزدہ تھی کہ اگر میں نے خود کو آرام پہنچانے کے لیے کوئی حرکت کی تو میرا راز فاش ہو جائے گا۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور میرا شوہر فضل ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں اس لمحے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے تاکہ اس کی موجودگی میں شاید مجھے یہ سب اتارنے کا کوئی بہانہ مل جائے اور میری اس اذیت سے جان چھوٹے، مگر فضل نے بھی شاید میرے صبر کا امتحان لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھی بار بار کروٹیں بدل رہی تھی، کبھی ہاتھ جوڑتی تو کبھی سکون پانے کے لیے بے چین ہوتی۔ وہ خارش اب صرف جسم تک محدود نہیں رہی تھی بلکہ میری سوچوں پر بھی حاوی ہو چکی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں فضل کے آنے پر میرا یہ اضطراب اس پر عیاں نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے قابو میں رکھا ہوا تھا اور بس اسی انتظار میں تھی کہ دروازہ کھلے اور فضل اندر آئے۔ پھر بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب دروازے پر دستک ہوئی اور فضل کمرے میں داخل ہوا۔ اس سے دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے تھم سی گئی۔ وہ مسکراتا ہوا ایک فاتحانہ انداز لیے میرے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نہایت قیمتی تحفہ تھا جسے اس نے میرے سامنے آ کر رکھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میرے حسن کی تعریف کرنے لگا۔ فضل کی باتیں نہایت شیریں تھی، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اس کی ہر بات میں خلوص تھا، مگر میری حالت یہ تھی کہ میرے لبوں پر مسکراہٹ لانے کی بھی سکت نہیں تھی۔ میری بے چینی ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں مزید خاموش رہی تو میرا یہ ضبط ٹوٹ جائے گا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ قیمتی تحفہ لیا اور بغیر دیکھے ایک طرف پھینک دیا۔ میری آنکھوں میں ایک عجیب سی اجلت تھی۔ میں نے خود ہی ہمت کی اور اس کے گلے میں اپنی بازوؤں کا ہار ڈال دیا۔ میں نے اپنی پوری توجہ اس پر مرکوز کر دی اور محبت بھرے انداز میں کہا کہ کب تک باتیں کرتے رہو گے؟ کیا تم میرے قریب آنے کے لیے بےتاب نہیں ہو؟ میری یہ بات سن کر فضل چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ حیرانی بھی تھی کہ ایک دلہن جو ابھی کچھ دیر پہلے تک شرمائی ہوئی تھی اب اتنی بے باک کیسے ہو سکتی ہے، مگر پھر اس کے چہرے پر ایک گہری اور معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے نرمی سے کہا کہ تمہارا یہی بے باک انداز تو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے میری جان من۔ تم دوسری لڑکیوں کی طرح شرمانے اور گھبرانے کے بجائے سیدھی محبت کی بات کرتی ہو، اور تمہاری یہی بات مجھے اپنا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے انتہائی نفاست سے میرے سر سے وہ بھاری بھرکم دوپٹہ ہٹایا تو مجھے کچھ سانس لینے کا موقع ملا۔ اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے میری چولی کی ڈوریوں کو چھیڑنے لگا اور میں اس لمحے کا انتظار کرنے لگی جب میں اس بھاری بھرکم لباس سے پوری طرح آزاد ہو سکوں گی اور جلد سے جلد اس خارش سے بھی میری جان چھوٹے گی۔
جو میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے مول لی تھی۔ میرا پورا وجود اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ فضل میرے قریب بیٹھ کر جس طرح میرے وجود کو ایک ایک پل کر کے محسوس کر رہا تھا، وہ میری اذیت میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کی محبت اور توجہ سے سرشار ہو رہی ہوں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ مجھے اس کے ہاتھوں کے لمس سے زیادہ اس لباس سے نجات کی جلدی تھی جس کے اندر چھپی وہ چیز میری جلد کو چھلنی کر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ خلوت کے وہ لمحے تیزی سے آگے بڑھیں تاکہ میں اسے اپنا آپ سونپ کر اس خارش سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا سکوں، مگر فضل کی سست روی اور اس کی محبت بھری شرارتیں میرے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ میں نے مزید انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا اور خود ہی اس کے بازوؤں میں سمٹ گئی۔ میری بے تابی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ مزید وقت ضائع نہ کرے۔ میری آنکھوں میں چھپی وہ عجیب سی چمک اور میرے جسم کی وہ کپکپاہٹ اسے کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ شاید وہ میری بے چینی کو میری محبت کی شدت سمجھ بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے اپنے حصار میں لیا اور جب اس کے ہاتھ میرے لہنگے کی ڈوریوں تک پہنچے تو مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ مجھے لگا کہ بس چند لمحوں کی بات ہے اور یہ عذاب میرے جسم سے دور ہو جائے گا۔ فضل جذبات سے چور ہو کر میرے لہنگے کو اتارنے میں مصروف تھا اور میں بس اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ بھاری لباس مجھ سے جدا ہو جائے۔ جیسے ہی اس نے آخری ڈوری کھولی اور وہ بھاری شرارہ میرے جسم سے الگ ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی دہکتی ہوئی آگ سے باہر آ گئی ہوں، مگر میری یہ راحت صرف ایک لمحے کے لیے تھی۔ جیسے ہی وہ لباس بستر پر گرا اور میرا جسم اس بھاری لباس کی قید سے آزاد ہوا تو اگلے ہی لمحے پورے بستر کا رنگ بدل گیا۔ وہ سرخ رنگ جو بستر پر پھیل گیا تھا وہ کوئی عام چیز نہیں تھی، بلکہ میرے اس راز کی نقاب کشائی تھی جسے میں نے اتنی محنت سے چھپا کر رکھا تھا۔ فضل کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جو کچھ دیر پہلے محبت میں چور تھا اب پتھر کا ہو چکا تھا۔ میری ساری سچائی فضل کے سامنے کھل کر آ چکی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ سوالات شروع ہونے والے ہیں جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ میں تو شادی سے پہلے ہی میں بچپن سے ہی بہت شرارتی تھی۔ ہر وقت اچھل کود کرنا، ادھر ادھر گھومنا پھرنا، بھاگنا دوڑنا اور نت نئی شرارتیں کرنا میرا پسندیدہ کام تھا۔ میں اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی اور یہی وجہ تھی کہ میری شرارتوں کا کوئی مول نہیں تھا اور نہ ہی کوئی مجھے روکنے والا تھا۔ اماں کبھی مجھے ڈانٹتی نہیں تھی اور ابا بھی کسی بات سے کبھی ٹوکتے نہیں تھے، اسی لیے میں ہر وقت سب کو تنگ کرتی پھرتی تھی اور مجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا۔ ہم ایک بہت بڑی جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ ہمارے اس گھر میں تایا، ابا اور چچا کی فیملی بھی ساتھ ہی رہتی تھی۔ ان کے گھر میں بھی 3 بچے تھے، مگر چونکہ میں اکلوتی تھی اسی لیے میرا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا تھا۔ میں ان کے بچوں کو خوب پریشان کرتی تھی اور مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ کبھی کبھی تو میرے کزنس مجھ سے بہت چڑ جایا کرتے تھے کیونکہ میں ان کی چیزیں چھپا دیتی تھی یا انہیں کسی نہ کسی کام میں الجھا کر خود بھاگ جاتی تھی، لیکن کیونکہ میں گھر بھر کے بڑوں کی لاڈلی تھی اسی لیے پورے گھر میں میرا راج تھا اور کسی کی مجال نہ تھی کہ مجھے کوئی بات کہہ سکے۔ خاص کر دادا جان کی تو میں لاڈلی پوتی ہونے کا شرف رکھتی تھی۔ دادا جی کے پاس بیٹھ کر ان کے ساتھ جو مذاق میں کرتی تھی وہ کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کبھی ان کی چھڑی چھپا دینا تو کبھی ان کی اینک کہیں رکھ کر بھول جانا، اور جب وہ ڈھونڈتے پھرتے تو میں دور کھڑی ہنس رہی ہوتی تھی۔ گھر کے سبھی بڑے میرے اس انداز کو دیکھ کر مسکرا دیتے تھے اور مجھے کبھی سختی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس لاڈ پیار نے میرے اندر ایک ایسا اعتماد پیدا کر دیا تھا کہ میں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ میری شرارتیں صرف گھر تک محدود نہیں تھی، اسکول میں بھی میری یہی حالت تھی۔ اساتذہ مجھ سے تنگ رہتے تھے مگر میری ذہانت اور گھر کے لاڈ کی وجہ سے وہ بھی مجھے کچھ نہیں کہتے تھے۔ میں ہر وقت کسی نہ کسی منصوبے میں لگی رہتی تھی۔ اگر مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی
تو میں اسے حاصل کر کے ہی دم لیتی تھی، چاہے وہ کسی کو تنگ کر کے ہی کیوں نہ ملے۔ کزنس کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں بھی میرا ہی سکہ چلتا تھا۔ اگر تایازاد بھائی کوئی کھلونا لے کر آتے تو میں کسی نہ کسی طرح اسے اپنے قبضے میں کر لیتی، اور اگر وہ رونا شروع کرتے تو میں اماں کے پاس جا کر ایسی کہانی سناتی کہ الٹا انہیں ہی ڈانٹ پڑ جاتی۔ میرے اس بچپن کے لاڈ پیار نے مجھے یہ سکھا دیا تھا کہ دنیا میں ہر چیز میری مرضی کے تابع ہے۔ مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی نے مجھے کبھی نہیں کہا۔ یہی وہ مزاج تھا جو میرے اندر گھر کر گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ میرے کزنس جب بھی کوئی کھیل کھیلتے تو میں وہاں پہنچ کر اپنی حکمرانی جما لیتی۔ اگر انہیں میری مرضی کے خلاف کچھ کرنا ہوتا تو میں ان کا سارا کھیل ہی بگاڑ دیتی تھی۔ کئی بار تو ایسا ہوا کہ میں نے ان کے اسکول کے پروجیکٹس تک خراب کر دیے، اور جب ان کی شکایت بڑوں تک پہنچی تو میں نے معصوم بن کر ایسا رخ موڑا کہ بڑوں نے ان کی بات ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ میری یہ شرارتیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی گئیں۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوئی میری شرارتوں کی نوعیت بھی بدلتی گئی۔ اب میں صرف بچوں کو تنگ نہیں کرتی تھی بلکہ گھر کے ماحول کو بھی اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتی تھی۔ اماں اکثر کہتی تھی کہ یہ لڑکی بڑی ہو کر بہت تیز ہوگی، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ تیز پن صرف زبان تک محدود نہیں بلکہ میری سوچ میں بھی شامل ہو چکا ہے۔ میں کسی بھی کام میں پیچھے نہیں رہتی تھی اور اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہتی تھی۔ میرے کزنس جب بھی کہیں باہر جانے کا منصوبہ بناتے تو میں زبردستی ان کے ساتھ ہو لیتی۔ اگر وہ مجھے نہ لے جانے کی کوشش کرتے تو میں گھر میں اتنا شور مچاتی کہ سب کو مجبوراً مجھے ساتھ لے جانا پڑتا۔ راستے میں بھی میری شرارتیں ختم نہیں ہوتی تھی، کبھی کسی کے ساتھ مذاق کرنا تو کبھی گاڑی میں شور مچانا۔ وہ سب مجھے بہت ناپسند کرتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے کچھ کہا تو میرے ابا یا دادا جی ان کی کلاس لے لیں گے، اسی لیے وہ مجھے برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ میں نے بچپن سے ہی یہ سیکھ لیا تھا کہ اپنی مرضی منوانے کے لیے کس طرح لوگوں کو اپنے قابو میں کرنا ہے۔ اگر کوئی میری بات نہیں مانتا تو میں رونا شروع کر دیتی یا پھر ضد پر اڑ جاتی۔ دادا جی تو میری ایک آنسو دیکھ کر ہی پگھل جاتے تھے۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرتے تھے اور اسی وجہ سے میری ضدیں اور بھی بڑھتی چلی گئی۔ کوئی بھی کام ہو میں نے اسے اپنی مرضی سے ہی کرنا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ میں اس گھر کی رانی ہوں اور باقی سب میرے نوکر۔ میں جو چاہتی وہ ہو جاتا اور جو نہیں چاہتی وہ گھر میں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میری یہ شرارتی فطرت میری پہچان بن گئی تھی۔ سب مجھے شریر لڑکی کے نام سے پکارتے تھے، مگر یہ نام مجھے برا نہیں لگتا تھا بلکہ مجھے اس پر فخر تھا۔ میں جانتی تھی کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اور یہی ڈر میرے لیے سب سے بڑی جیت تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میری یہ ضد اور عادات پختہ ہوتی گئیں۔ بچپن کی وہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں اب ایک ضدی اور خود سر شخصیت میں بدل چکی تھی۔ گھر کے ہر فرد کو معلوم تھا کہ جو کام میں نے ایک بار نہ کرنے کا کہہ دیا اس پر پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو میں ٹس سے مس نہیں ہوں گی۔ لیکن کالج کے دنوں میں میرے ساتھ وہ ہوا جس کی مجھے کبھی توقع نہیں تھی۔ گھر میں ایک دن بڑوں کی محفل جمی تھی اور وہاں سے جو بات میرے کانوں میں پڑی اس نے میرے غصے کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ دادا جی میری شادی زہیب سے کرنا چاہتے تھے۔ زہیب میرے تایا کا بڑا بیٹا تھا، وہی زہیب جس کے ساتھ لڑتے جھگڑتے اور اسے تنگ کرتے ہوئے میرا بچپن گزرا تھا۔ وہ اب تایا کا کاروبار سنبھالنے کے ساتھ ساتھ پورے گھر کے معاملات بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بہت ہی قابل انجینئر تھا اور اس کی سنجیدگی مجھے ہمیشہ کھٹکتی تھی۔ دادا جی کا ماننا تھا کہ چونکہ زہیب بہت سلجھا ہوا ہے اور مجھے بچپن سے جانتا ہے اسی لیے وہ میری زندگی کو سنبھال لے گا اور میں گھر کی بہو بن کر سسرال میں بھی سب کی لاڈلی بنی رہوں گی۔ جب یہ بات میرے سامنے رکھی گئی تو میرا غصہ دیکھنے کے لائق تھا۔ میں نے سب کے سامنے صاف کہہ دیا کہ میں کسی بھی صورت زہیب سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے وہ ہرگز پسند نہیں تھا۔ وہ ہر وقت اصولوں کی بات کرنے والا اور اپنی دنیا میں مگن رہنے والا انسان تھا جو میری آزاد مزاجی کے بالکل برعکس تھا۔ زہیب بھی اسی وقت وہیں موجود تھا۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جیسے میرا انکار اسے دل پر لگا ہو۔
اس کی آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی، مگر وہ دادا جی کے سامنے خاموش رہا۔ اس بار دادا جی کو میری یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی چھڑی زمین پر ماری اور نہایت سنجیدگی سے بولے، زینب، ہم نے آج تک تمہاری ہر ضد مانی ہے، تمہارے ہر نخرے کو سر آنکھوں پر بٹھایا ہے، لیکن اب تم اتنی سمجھدار نہیں ہوئی ہو کہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ خود کر سکو۔ تمہارے اندر ابھی بھی وہی بچپنا ہے، تمہیں صحیح اور غلط کا فرق تک نہیں معلوم۔ زہیب بہت سلجھا ہوا اور سمجھدار بچہ ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، اور تمہارے تایا بھی تمہیں بہت چاہتے ہیں۔ اس رشتے سے بہتر تمہارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے ماں باپ کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا کہ شاید وہ میرا ساتھ دیں، لیکن دادا جی کے روب کے سامنے وہ بھی خاموش تھے۔ اس خاموشی نے میرے غصے میں جلدی پر تیل کا کام کیا۔ میں وہاں سے غصے میں اٹھ کر کھڑی ہوئی اور سختی سے کہا، میں زہیب سے شادی کبھی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دروازہ زور سے بند کیا اور بستر پر لیٹ کر رونے لگی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جیسے ہمیشہ ہوتا ہے، اس بار بھی میری ضد کے آگے جھک جائیں گے اور شادی کا یہ خیال ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگلی صبح جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ گھر کے ہر کونے میں چہل پہل تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھی، پھول لائے جا رہے تھے، مہمانوں کے لیے انتظام کیا جا رہا تھا، اور گھر کی عورتیں گنگنا رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے پہنچی اور چیخ کر پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر کسی نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میری اماں نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا، اور تایا جی دادا جی کے ساتھ مل کر انتظامات دیکھ رہے تھے۔ میرا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں، لیکن میں زینب ہوں، میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ مجھے یاد تھا کہ میں نے بچپن میں کزنس کے کھیل کیسے برباد کیے تھے، تو یہ تو میری اپنی زندگی کا کھیل تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو ہوگا وہ میری مرضی کے خلاف نہیں ہوگا۔ میں کمرے میں واپس آئی اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ میری آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ میری مرضی کے بغیر منگنی کی تیاریاں کر سکتے ہیں تو میں بھی کچھ ایسا کر سکتی ہوں کہ جس سے ساری خوشیاں ایک پل میں ختم ہو جائیں۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس منگنی کو ایک تماشا بنا دوں، کیوں نہ زہیب کی وہ سنجیدگی اور دادا جی کا وہ مان دونوں کو خاک میں ملا دوں۔ میرے ذہن میں منصوبے بننے لگے۔ میں نے طے کر لیا کہ آج اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کسی بھی حد تک کیوں نہ گزرنا پڑے۔ میں نے اپنے چہرے پر ایک نقلی مسکراہٹ سجائی اور باہر نکل آئی۔ زہیب صحن میں کھڑا تھا، اس کی نظریں مجھ پر پڑی تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ دی اور سیدھی دادا جی کے پاس جا کر بیٹھ گئی، جیسے مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ دادا جی کو لگا کہ میں مان گئی ہوں، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں تو طوفان سے پہلے یہ خاموشی ہوں۔ میرے دماغ میں چلنے والے وہ شرارتی سوچیں اب ایک خطرناک کھیل بننے جا رہی تھی، جس کا خمیازہ شاید پورا خاندان بھگتنے والا تھا۔ میں نے اپنی ضد کو ایک ہتھیار بنا لیا تھا، اور اب میرا نشانہ وہی زہیب اور اس کا غرور تھا۔ میں نے خود اسے تائی امی سے کہتے سنا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ لوگ زبردستی سے میرے پلے نہ باندھیں، لیکن تائی امی نے اسے خاموش کروا دیا کہ یہ دادا جی کا فیصلہ ہے، اور یہ بات مجھے کسی تازیانے کی طرح لگی تھی۔ ویسے تو میں بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کون ہوتا تھا مجھے ریجیکٹ کرنے والا؟ اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ اس کی عزت پر ایسا وار کروں گی کہ تل ملا کر رہ جائے گا۔ اس وقت تو میں خاموش رہی، لیکن اب مجھے شام کا انتظار تھا، اور پھر شام ہوئی اور منگنی کی تقریب کا ماحول اپنی جوبن پر تھا۔ ہر طرف گلاب اور موگرے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور رشتہ داروں کی چہل پہل نے گھر کو ایک میلے کا روپ دے رکھا تھا۔ میں نے آج وہ لباس پہنا تھا جو سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا، مگر میرے اندر کی آگ باہر کی خوشیوں سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ زہیب اسٹیج پر بیٹھا تھا، جیسے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو۔ وہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ میں اس پورے کھیل کو کیسے الٹنے والی ہوں۔
میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پورے ہال کی نظریں مجھ پر جم گئی۔ میں چلتی ہوئی سیدھی دادا جی کے پاس جا پہنچی، جو سب سے نمایاں کرسی پر مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ میرے چہرے پر ایک عجیب سی پرسکون مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جسے دیکھ کر میری اماں کی پیشانی پر ضرور بل پڑ گئے۔ میں نے دادا جی کے قدموں میں جا کر بیٹھنا مناسب سمجھا تاکہ ڈرامہ اپنے عروج پر پہنچ سکے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور اتنی بلند آواز میں بات کی کہ پورا ہال ایک دم خاموش ہو گیا، جیسے کسی نے سب کی زبانیں بند کر دی ہوں۔ دادا جی، میں نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، آپ نے بہت شاندار تیاریاں کی ہیں، مہمان آئے ہیں، کھانا تیار ہے اور سب خوش ہیں، لیکن آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ آپ نے اپنے اس قابل پوتے سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ کیا وہ واقعی مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا وہ جانتا ہے کہ جس لڑکی کو وہ اپنی زندگی کا ساتھی بنانے جا رہا ہے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ دادا جی نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولے، زینب، یہ کیسا مذاق ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری نظریں زہیب پر تھی، جو اب اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا۔ میں نے مڑ کر پورے مجمع کو دیکھا اور چلائی، مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، ایک ایسا لڑکا جسے میں جانتی ہوں، جس کے ساتھ میں نے کئی بار تنہائی میں وقت گزارا ہے۔ ہم اتنے قریب آ چکے تھے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں پاک دامن نہیں ہوں دادا جی، میں اپنی پاک بازی شادی سے پہلے ہی کھو چکی ہوں۔ اب بتائیے، کیا زہیب اب بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہال میں سناٹا ایسا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ تایا جی غصے سے کانپنے لگے۔ میری اماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ تایا جی غصے سے کانپنے لگے۔ دادا جی کا رنگ فک ہو گیا تھا، وہ شاید زندگی میں پہلی بار اتنے بڑے صدمے سے دو چار ہوئے تھے۔ زہیب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا کرب تھا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ مجھے پہچاننے سے قاصر ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اس کے ماتھے پر ابھری ہوئی رگیں صاف بتا رہی تھی کہ اسے اس بات کا کتنا شدید صدمہ پہنچا ہے۔ زہیب آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ جب وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو اس کے لب کانپ رہے تھے۔ اس نے بہت آہستہ مگر بھاری آواز میں پوچھا، زینب، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کیا کہا ہے؟ کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا تم واقعی اس حد تک گر چکی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری بے باکی سے کہا، ہاں بالکل سچ ہے۔ اب بولو، کیا تم اب بھی میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے؟ اس لمحے ہال میں موجود ہر عورت نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور مردوں کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ دادا جی، جو ہمیشہ اپنے خاندان کی عزت پر ناز کرتے تھے، وہ کرسی پر گر پڑے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہانپنے لگے۔ میں نے اپنی ضد اور اپنی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے خاندان کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کیونکہ مجھے اپنی آزادی چاہیے تھی، چاہے وہ کسی بھی رسوائی کی قیمت پر ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ دادا جی کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ سب انہیں فوراً ہسپتال لے کر دوڑے اور گھر کا سکون ایک دم برباد ہو گیا۔ اماں نے میرا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا کہ میری کلائی پر نشان پڑ گئے۔ وہ مجھے گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے گئی اور میرے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں تھے۔ وہ چلائیں، تم نے یہ کیا تماشا لگایا ہے؟ کیا سوچا تھا تم نے؟ میں جانتی ہوں تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے صرف ضد میں یہ سب بکواس کی ہے۔ میں نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا مگر میرے چہرے پر مسکراہٹ کم نہ ہوئی۔ میں نے بے پرواہی سے اماں کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اماں، جب میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے زہیب سے شادی نہیں کرنی تو اس وقت آپ نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ اب سب کو خود ہی بھگتنا ہوگا۔ میری یہ بے حسی دیکھ کر اماں کا رنگ فخ ہو گیا۔ وہ شاید پہلی بار مجھے پہچان نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بند کیا اور باہر سے کنڈی لگا کر چلی گئی۔ میں اس کمرے میں پرسکون بیٹھی تھی۔ مجھے اس بات کا ذرا بھی احساس یا دکھ نہیں تھا کہ میری اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے دادا جی ہسپتال پہنچ گئے ہیں، جنہیں مجھ سے اپنی جان سے زیادہ پیار تھا۔
پورا دن اور پوری رات گھر میں سناٹا رہا، جیسے کسی کا انتقال ہو گیا ہو۔ بھوک اور پیاس کی شدت میرے جسم کو کمزور کر رہی تھی، مگر میرے دماغ میں اپنی انا کی فتح کا نشہ تھا۔ اگلے دن جب دادا جی ہسپتال سے واپس آئے تو ان کی آواز کمزور تھی، مگر میرے ارادے شاید پہلے سے بھی زیادہ پختہ تھے۔ انہوں نے خود مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ جب میں ان کے سامنے پہنچی تو بھوک اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے میری حالت بہت خراب تھی۔ میرا حلیہ بگڑا ہوا تھا اور میں کانپ رہی تھی۔ دادا جی نے اپنی کمزور ہاتھوں سے گلاس اٹھایا اور خود مجھے پانی پلایا۔ ان کی یہ محبت دیکھ کر میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا، لیکن میں نے اسے دبا دیا۔ پھر انہوں نے دھیمی مگر پروقار آواز میں کہا، زینب، بلاؤ اس لڑکے کو جس سے تم محبت کرتی ہو۔ میں خود تمہیں ابھی اور اسی وقت اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ میری عزت تم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ گھر کے باقی سب افراد، اماں، ابا اور تایا جی بھی کمرے میں موجود تھے اور حیران تھے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود دادا جی مجھ سے اتنی محبت سے کیسے بات کر رہے ہیں۔ ان کا رویہ میرے لیے ایک ایسی سزا بن گیا تھا جس کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ میرے ابا جو اب تک خاموش تھے وہ بھی بول اٹھے، ہاں، اس لڑکی کو اب جلد سے جلد رخصت کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہم بدنامی کے گڑھے میں گر چکے ہیں۔ ہم تو اب زہیب سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ میں اب مکمل طور پہ پھنس چکی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ گھر والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مجھے کچھ عرصے کے لیے گھر سے نکال دیں گے اور میں آہستہ آہستہ سب کچھ خود ہی ٹھیک کر لوں گی۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے اس لڑکے کے ساتھ رخصت کرنے پر تل گئے تھے جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا جسے میں دادا جی کے سامنے لا کر کھڑا کر سکتی۔ کمرے میں اب سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ سب انتظار کر رہے تھے کہ میں اس نامعلوم شخص کا نام لوں۔ دادا جی کے سامنے میری بے باکی دم توڑ رہی تھی اور میں جان گئی تھی کہ میں اپنے ہی جھوٹ میں بری طرح پھنس چکی ہوں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں دادا جی سے کہا کہ مجھے 2 دن کا وقت دیں، میں 2 دن میں اسے خود آپ سے ملوانے کے لیے لے آؤں گی۔ دادا جی نے صرف سر ہلایا۔ ان کی خاموشی میرے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی۔ میں تیزی سے اپنے کمرے میں آئی اور خود کو اندر سے بند کر لیا۔ ماں باپ نے مجھ سے بات تک نہیں کی تھی، جیسے وہ مجھے پہچانتے ہی نہ ہوں۔ میں سارا وقت اس الجھن میں ڈوبی رہی کہ اب کیا کروں۔ جب میں نے اپنی جگری دوست ثانیہ سے اس بارے میں بات کی تو اس نے ایک ایسا مشورہ دیا جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ وہ کہنے لگی، کچھ عرصے کے لیے میرے بھائی کو اپنا عاشق بنا کر پیش کر دے، گھر جا کر منگنی کر لے، بعد میں کسی بہانے سے توڑ دینا۔ تو ضد میں کچھ بھی کر سکتی ہے، میرا بھائی بہت آوارہ ہے، وہ فوراً راضی ہو جائے گا۔ اس وقت مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، اسی لیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ثانیہ کا بھائی کتنا لفنگا اور آوارہ ہے، میں نے اسے گھر بلا لیا۔ دادا جی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میری پسند ایسا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا گریبان کھلا ہوا تھا، ہاتھوں میں عجیب و غریب کالے دھاگے بندھے تھے اور بال اس طرح کھڑے کیے ہوئے تھے جیسے کوئی سستا ٹک ٹاکر ہو۔ دادا جی نے میری خوشی کی خاطر اس سے رشتہ طے کرنے کی حامی تو بھر لی، مگر میری جان عذاب میں آ گئی۔ میں نے کہہ دیا کہ ابھی اس کی فیملی راضی نہیں ہے، اسی لیے وہ کچھ عرصے بعد اپنے گھر والوں کو بھیجے گا۔ اس کے بعد ایک نئی مصیبت شروع ہو گئی۔ وہ لڑکا جب چاہتا میرے راستے میں آ کر کھڑا ہو جاتا۔ میں نے کئی بار ثانیہ سے کہا کہ اپنے بھائی کو سمجھا لو، مگر وہ صرف مسکرا کر کہتی کہ ابھی تو تمہیں اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک دن وہ کالج سے واپسی پر میرے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ میں نے منع کرنا چاہا تو اس سے مجھے دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ اگر میں اس کے ساتھ نہیں گئی تو وہ میرا سارا سچ گھر والوں کو بتا دے گا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ثانیہ نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ میں نے گھر میں کیا جھوٹ بولا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ بات کھل گئی تو گھر والے زبردستی میری شادی زہیب سے کر دیں گے، اور میں زہیب سے نفرت کرتی تھی۔ میں مجبوری میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اپنے فلیٹ پر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک شربت کا گلاس میرے آگے بڑھایا اور بڑی صفائی سے بولا، سکون سے یہ پی لو، پھر ہم بات کرتے ہیں۔
مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اسی لیے تمہیں یہاں لایا ہوں تاکہ تم سے مدد مانگ سکوں۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے شربت پی لیا اور اپنا پرس کھول کر پیسے نکالنے لگی، کیونکہ میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن نہ جانے کیسے اچانک مجھے چکر آنے لگے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں اپنا ہوش کھو بیٹھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بستر پر نڈھال پڑی تھی۔ میرا جسم ٹوٹ رہا تھا، میں بالکل بے حال تھی۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا لباس بکھرا ہوا تھا اور کمرے میں وہ لڑکا وہاں نہیں تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ کوئی بہت بڑی واردات ہو چکی ہے، کیونکہ بستر سرخ ہو رہا تھا۔ میرے اندر کا وہ غرور اور وہ ضد جو مجھے اپنی رانی سمجھتی تھی اب چکنا چور ہو چکی تھی۔ میں نے خود کو سمیٹا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اپنی عزت، اپنا سکون اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا داؤ لگا دیا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں گھر جا کر کیا منہ دکھاؤں گی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ثانیہ کو فون ملایا۔ مجھے امید تھی کہ وہ شاید میری مدد کرے گی یا مجھ پر ترس کھائے گی، لیکن اس کی آواز میں وہ سرد مہری تھی جس نے میرے دل کو دہلا دیا۔ جب میں نے اسے ساری بات بتائی کہ اس کے بھائی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے تو وہ مسکرائی اور انتہائی بے حسی سے بولی، کوئی بات نہیں زینب، تم نے خود اپنے گھر والوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارا اس لڑکے سے تعلق ہے۔ اب اگر تم کچھ کہو گی بھی تو کیا ہی فرق پڑے گا۔ میں ہکا بکا رہ گئی، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں چیخ کر بولی، تمہارے بھائی نے میری عزت برباد کر دی ہے، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ثانیہ کا ہنسنا میرے لیے کسی زہر سے کم نہیں تھا۔ وہ طنزیہ انداز میں کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ دنیا تمہارے اشاروں پر ناچے گی؟ تم دوستی کے نام پر مجھے ہر وقت نیچا دکھاتی ہو، مجھ پر اپنی ضدیں مسلط کرتی ہو۔ اگر میرے بھائی نے تمہارے ساتھ تھوڑا بہت کچھ کر لیا تو کیا قیامت آ گئی؟ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور میرے ہاتھ سے فون فرش پر گر گیا۔ اس لمحے مجھے سمجھ آیا کہ جسے میں نے برسوں سے اپنی جگری دوست سمجھا تھا وہ تو آستین کا سانپ نکلی تھی۔ اس نے میرے ساتھ اس دن کا بدلہ لیا تھا جب میں نے اس کے کسی کام کو ٹھکرا کر اپنی ضد پوری کی تھی۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ اب اگر میں اپنے گھر والوں کو بتاتی کہ اس لڑکے نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے یا مجھے نشاور چیز دی ہے تو کون یقین کرتا؟ میں نے تو خود ہی سب کے سامنے یہ اعتراف کیا تھا کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ میری ہی کہی ہوئی جھوٹ کی باتیں اب میرے گلے کا پھندا بن چکی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں چاروں طرف سے دیواروں میں گھیر دی گئی ہوں۔ میں گرتے پڑتے روتے دھوتے کسی طرح گھر پہنچی۔ میرا حلیہ بگڑا ہوا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور میری روح تک کانپ رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے اس حال میں دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی۔ وہ مجھے گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ اس وقت میری وہ تمام اکڑ، وہ غرور اور وہ ضد جو مجھے ہر وقت سر اٹھا کر چلنے پر مجبور کرتی تھی خاک میں مل چکی تھی۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے سارا سچ اگل دیا۔ میں نے بتا دیا کہ وہ لڑکا کون تھا، ثانیہ نے کیسے سازش کی اور اس نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ میری ماں نے اپنا سر پکڑ لیا، ان کا چہرہ غصے اور صدمے سے نیلا ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر مارا جس سے میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ چیخ کر بولی، میں نے تم جیسی بے شرم اور خود سر لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ تم نے اپنی انا کی تسکین کے لیے پورے خاندان کو بدنام کر دیا، دادا جی کو ہسپتال پہنچا دیا اور آخر میں اپنی عزت تک داؤ پر لگا دی۔ اب تم کس منہ سے گھر والوں کے سامنے جاؤ گی؟ تم نے تو ہماری رہی صحیح عزت بھی خاک میں ملا دی ہے۔ ماں کی وہ باتیں میری روح کو چیر رہی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے جو آگ اپنی ضد سے جلائی تھی وہ اب مجھے خود کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ ماں نے مجھے سختی سے ہدایت کی کہ اب میں بالکل خاموش رہوں اور جو بھی ہو اسے قبول کر لوں۔ 2 دن بعد نہ جانے کیسے ابا کے ایک قریبی دوست کے بیٹے فضل کا رشتہ آ گیا۔ سب حیران تھے کیونکہ گھر میں میری رسوائی کی داستانیں پھیلی ہوئی تھی، مگر ابا نے خود رشتے میں دلچسپی لی تھی۔
جب گھر والوں نے استفسار کیا تو ابا نے سرد مہوری سے کہا کہ زینب کا جس لڑکے سے تعلق تھا وہ رشتہ کرنے کو تیار نہیں، اسی لیے وہ خود اپنی مرضی سے میرا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی، جیسے میرے اندر کا طوفان اب تھم چکا ہو اور صرف راکھ باقی رہ گئی ہو۔ ابا نے فضل کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا اور مہینے کے اندر ہی شادی کی تاریخ رکھ دی۔ زہیب جو اس پورے تماشے سے دل برداشتہ تھا، اس نے پردیس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک اس گھر میں میری شادی نہیں ہو جاتی وہ واپس نہیں لوٹے گا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، مگر گھر میں ہر کوئی خاموش تھا، جیسے سب کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہے ہوں۔ دادا جی بھی اب چپ ہو گئے تھے، ان کی طبیعت کی ناسازی اور گھر کی صورتحال نے انہیں گنگ کر دیا تھا۔ پھر وہ رات آ گئی جس کا مجھے خوف بھی تھا اور انتظار بھی، شادی کی رات۔ اماں نے مجھے ایک کونے میں بلایا اور ایک چھوٹا سا کلیجی کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، اسے خاص جگہ پر رکھ لو۔ فضل کو تمہارے ماضی کا کچھ علم نہیں ہے، اسے تمہاری اور زہیب کی منگنی ٹوٹنے اور اس کے بعد ہونے والی رسوائی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ ایک شریف انسان ہے، اسے ہرگز یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم شادی سے پہلے ہی اپنی عزت کھو چکی ہو۔ یہ ٹوٹکا تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ میں اماں کی بات سن کر سکتے میں آ گئی، مگر میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے وہ ٹکڑا لیا اور اپنے پرس میں چھپا لیا۔ رخصتی کے بعد جب میں سسرال کے کمرے میں پہنچی تو میں نے موقع پا کر وہ ٹکڑا اپنی جگہ پر رکھ لیا، اس امید میں کہ شاید یہی میری زندگی کا اس کالے راز کو چھپا سکے گا۔ فضل جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ بہت پرسکون تھا۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بتایا کہ یہ رشتہ اس نے اپنی مرضی سے بھجوایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے پہلے سے جانتا اور پسند کرتا تھا، اور میرا وہ بے باک انداز جو دوسروں کو برا لگتا تھا اس سے سب سے زیادہ بھاتا تھا۔ مگر مجھے ایک ایسی سنسنی خیز اور اذیتناک خارش شروع ہو گئی تھی جس نے میری جان نکال دی۔ میں بس اسی انتظار میں تھی کہ فضل میرے قریب آئے اور ہماری خلوت کے لمحے شروع ہوں اور میں جلد سے جلد اس عذاب سے چھٹکارا پا سکوں۔ میں نے بے باکی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے خود کو اس کے حوالے کر دیا تاکہ وہ جلد از جلد اس لباس اور اس کلیجے کے ٹکڑے سے مجھے آزاد کر دے۔ میں نے اسے اپنا آپ سونپنے میں دیر نہیں کی، بس ایک ہی مقصد تھا، کسی طرح اس خارش اور اس سنسنی سے نجات مل جائے اور میرا یہ مکروہ راز ہمیشہ کے لیے چھپا رہے۔ لہنگے کی ڈوریوں کو کھولتے ہی سارا بستر سرخ ہو گیا اور میرا سارا کچھا چٹھا کھل کر سامنے آ گیا۔ وہ کلیجے کا ٹکڑا جو میں نے اپنی حماقت اور خوف کی وجہ سے چھپایا تھا اب وہ پوری طرح عیاں ہو چکا تھا۔ میں اس حالت میں تھی کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں ڈر اور شرم کے مارے نقاب سے تھر تھر کانپنے لگی۔ فضل تو یہ سب دیکھ کر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور کرب کا سمندر تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی جھوٹ بولنے کی ہمت۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اب اگر میں نے مزید کوئی چال چلی تو میری زندگی ہمیشہ کے لیے جہنم بن جائے گی۔ میں نے ہمت کر کے فیصلہ کیا کہ اب جو ہوگا وہ سچ ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر کو وہ سب بتا دیا جو میں نے شادی سے پہلے کیا تھا، ثانیہ کی سازش، میرا وہ جھوٹا رشتہ اور پھر یہ آخری حماقت۔ میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جسے سن کر وہ بہت دیر تک سکتے کی حالت میں ساکت رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے رہے اور پھر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری ساری رات آنسوؤں میں گزری۔ صبح جب وہ واپس لوٹا تو اس کی خاموشی اور بھی بھاری تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور ٹھہری ہوئی آواز میں کہنے لگا، میں یہ تو جانتا تھا کہ تم بے باک اور ضدی ہو، مگر مجھے امید نہیں تھی کہ تم خود اپنی زندگی تباہ کرنے کے لیے اتنی بڑی بے وقوفی کر بیٹھو گی۔ اس کی یہ بات میرے دل پر نشتر کی طرح لگی۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور التجا کی کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ مجھے اس گھر سے نہ نکالے، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو مزید رسوا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کافی دیر مجھے دیکھتا رہا، جیسے وہ میری روح کی گہرائیوں میں جھانک رہا ہو کہ کیا میں سچے دل سے پچھتا رہی ہوں یا نہیں۔ پھر آخر کار اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا،
کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، اسی لیے تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن اب کبھی اپنی ضد اور انا میں ایسا کوئی قدم مت اٹھانا۔ اس لمحے میری آنکھوں سے جو آنسو گرے وہ میرے ماضی کے تمام بوجھ دھو چکے تھے۔ فضل نے مجھے پورے دل سے قبول کر لیا اور محبت سے اپنایا۔ اگلے دن میں اپنے میکے گئی تو میں نے اپنے سارے گھر والوں سے معافی مانگی۔ دادا جی کے قدموں میں بیٹھ کر میں اس قدر روئی کہ میرا وجود نڈھال ہو گیا۔ میری ہر غلطی کا احساس اب میرے سامنے ایک پہاڑ بن کر کھڑا تھا۔ دادا جی اور میرے والدین نے بھی مجھے معاف کر دیا کیونکہ ان کے دل میں بھی میرے لیے محبت کا سمندر تھا۔ پھر جب زہیب پردیس سے واپس آیا تو میں نے اس سے بھی دل کی گہرائیوں سے معافی مانگی۔ اس کا نرم رویہ دیکھ کر میرے دل کو وہ سکون ملا جو میں نے برسوں سے کھو دیا تھا۔ آج میں فضل کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں، مگر ماضی کے جھروکوں میں جھانکتی ہوں تو بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی انا کی خاطر کتنا کچھ برباد کر دیا تھا۔ اگر فضل جیسا ظرف رکھنے والا انسان میری زندگی میں نہ آتا تو شاید آج میں کہیں نہیں ہوتی۔ یہ کہانی صرف میری زندگی کا ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ میں آج سب والدین سے کہنا چاہتی ہوں کہ بچوں کو محبت ضرور دیں، مگر ان کی ہر ضد کے آگے ہتھیار نہ ڈالیں۔ حد سے زیادہ لاڈ پیار بچوں کو صحیح اور غلط میں فرق سے اندھا کر دیتا ہے۔ باپ کا فرض ہے کہ وہ بچوں سے محبت تو کرے مگر جہاں ضرورت ہو وہاں سختی بھی کرے، کیونکہ ایک غلط فیصلہ اور ایک چھوٹی سی ضد پوری زندگی کا مستقبل تاریک کر سکتی ہے۔ میری کہانی اس بات کی گواہی ہے کہ سچائی کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو، وہی انسان کو نجات دلاتی ہے۔